ملک کے معروف ایڈوکیٹ محمود پراچا کی قیادت میں مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے زیر اہتمام دستور بچاؤ وقف بچاؤ عنوان پر ایک روزہ دھرنا اندرا پارک پر منعقد کیا جائے گا۔ یہ اعلان فیڈریشن کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری کے زیر صدارت مشیرآباد میں منعقدہ اجلاس میں کیا گیا۔ دھرنے کی قیادت ایڈوکیٹ محمود پراچا کریں گے۔ اس دھرنے میں دینی، ملی و سماجی تنظیمیں حصہ لیں گی۔ اس اجلاس میں ایڈوکیٹ شکیل احمد، مولانا شفیق مسعودی، ابرار حسین آزاد جنرل سیکریٹری، سید متین احمد اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ شرکا نے تلنگانہ کے مسلمانوں سے اس دھرنے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اور ہمارے ابرار صاحب اور مولانا شفیق مسعودی صاحب نے ایک دھرنے کی جو تجویز رکھی ہے، میں اس کے تعلق سے ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ دستور بچاؤ وقف بچاؤ جو یہ تحریک ہے، یہ ہماری تحریک MUF کے ساتھ محمود پراچا صاحب سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ ایک مسئلہ الگ ہے۔ ہمارے شکیل بھائی تھوڑا سا توجہ فرمائیے، اور اس کے اوپر پھر آپ جو ہے نا اس کے اوپر بول بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں، میرے اپنے جو خیال ہے۔ تو جہاں تک یہ ایک جو ہے نا ایک سماجی مسئلہ ہے، اور یہ ایک مذہبی یعنی کوئی سیاسی جماعت کے بغیر یہ کام ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے محمود پراچا صاحب کا بھی یہی نظریہ رہا کہ اس کام میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس تعلق سے بات چیت ہوئی تھی محمود پراچا صاحب سے، آپ بھی تھے اس وقت۔ تو کوئی ریلی میں یا دھرنے میں کوئی سیاسی قائد کو، تو بولے سیاسی قائد کو اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے خیال ہے، یہ مجھے یاد آیا، بتا دے رہا ہوں۔ اب جو دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہم جو لے کر اٹھے ہیں کہ مرڈر کلچر، ڈرگ کلچر، تو یہ ہمارا تلنگانہ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اور یہ تمام بلا لحاظ جماعتی سیاسی وابستگی کے ہر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں جب ووٹ مانگنے کے لیے ہمارے پاس پورے سب مل کے آتے کہ ہم بھارت کے ایک ہے، لیکن یہ مسئلے میں اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر عوام میں بھی جو ہے نا ان کا چہرہ سامنے آ جائے گا کہ انہوں ہمارے لیے کتنے یہ لوگ جو ہے نا ہمدرد ہے، ان کا جو ہے نا ذہنیت کیا ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ دو پروگرام کو علیحدہ علیحدہ آپ نے رکھنے سے مناسب رہے گا، میری اپنا یہ مشورہ ہے۔ کیا خیال ہے صاحب؟ بولے بھی تھے یہ بات کو کہ ہمارے وقف کے تعلق سے، اس کے تعلق سے اس میں دستور کے لیے پورے لائف کی ضروری ہے، وقف کے لیے بھی ضروری ہے، تو اسی طرف جو ہے نا توجہ دی گئی تھی۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ پراچا صاحب کا جو نا دھرنا الگ دیں گے، اور پھر وہ جو نا مسئلہ ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو ہم ان کے اندر باقاعدہ دعوت دیں گے، مدعو کریں گے۔ کیا صاحب آپ لوگ متفق ہیں اس کے اوپر؟ تو شہر مستقر عادل آباد کے وارڈ نمبر 35 مجلسی نمائندہ کونسلر ظفر احمد خان نے پریس کلب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حال ہی میں جاری کی گئی ووٹر لسٹ میں غلطیوں کی نشاندہی کی، اور ضلع کلیکٹر و متعلقہ عہدیداران سے مطالبہ کیا کہ وہ غلطیوں کی درستگی کرتے ہوئے ووٹرز کی فہرست کو دوبارہ تیار کریں۔ ظفر احمد خان کا کہنا تھا کہ ووٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اپنے ووٹ کا استعمال ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ اپنے کلیکٹر سے کہ MRO صاحب سے یہ جو ریکویسٹ کر رہے کہ RDO صاحب سے کہ جو ہر وارڈ میں جو ووٹر ہے اس کو ڈالنے کا پورا حق دینا، اور تقریباً ووٹر ڈیلیٹ کر دیے، اور ایک PS کا دوسرے PS میں، دوسرا PS کا تیسرے PS میں، ایک ماں کا ووٹ 270 میں ہے تو باپ کا ووٹ 180 میں ہے، یہ جو پورے وارڈ جمپ ہو گئے۔ اور ایک PS میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں، یہ 275 PS نمبر ہے، اس کے اندر ہاؤس نمبر سیریز 12 بھی سیریز ہے، 16 بھی سیریز ہے، 13 بھی سیریز ہے۔ ایک PS میں 4 اگر سیریز اگر رکھیں گے تو ووٹر کدھر جائیں گا؟ جو اپنے ایک لائن میں کھڑے تھا، انہیں ایک گھنٹے کے بعد میں جا کے وہاں پر ارے تمہارا اس میں نہیں ہے اس میں بولے تو انہیں اب کیا کرتا، ووٹ نہیں ڈال کے ناراض ہو کے انہیں ادھر چل جاتا۔ تو میں اپنے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمشنر
तेलंगाना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कि ये सही पीएस जो है सीरीज जो है 1-2 की सीरीज रहती है 1-2 में रखो, 1-3 की सीरीज 1-3, 1-5 की 1-3 जो अपने सीरीज आते हैं वो एक पीएस में पोलिंग स्टेशन में एक ही सीरीज एक ही 2 नंबर रखिए। एक पीएस में 5-5 अगर हाउस नंबर देंगे 1-6 बुला देंगे 1-4 बुला देंगे तो पब्लिक किधर जाएंगी किधर परेशान होती है। फिर बाद में इलेक्शन होते फिर पब्लिक बोलते నాది ఐడెంటిటీ ఉన్నది ఓటు రాలేదు, అది ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఇంకా ఇంకోటి విషయం ఏమంటే ఆన్లైన్లో నాది పేరు చూపెడుతున్నది. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఇది నేను చెప్పడతా, ఆన్లైన్లో పేపర్ నాది పేరు ఉన్నది కానీ లిస్టులో పేరు లేదు. तेलंगाना हाई कोर्ट जज व आदिलाबाद जिला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा ने कहा कि मुतासरीन को जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए वकला को सख्त मेहनत करनी चाहिए। हफ्ते के रोज़ उन्होंने ज़िला आदिलाबाद के अदालत के अहाते में लंच रूम की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा और नए तामीर करदा लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। उन्होंने वहां रखी किताबों की तफसीलात हासिल की। जजेस के हमरा अदालत के अहाते में पौधे लगाए। But then, since it's a legal literacy camp, though Varaprasad Garu has spoken on legal aid elaborately, just I would start out with a few words on the legal aid. The main objective for enactment of the Legal Services Authorities Act 1987 is to establish or constitute legal services authorities for providing free, competent, effective legal services to the downtrodden, poor and the weaker sections of the society. The Apex Court way back in 1978 recognized the right of an indigent person to be provided with legal aid as an essential fundamental right. The Supreme Court further explained that the right of an indigent person to be provided with legal aid would mean his or her right for effective defense. The Supreme Court further explained effective defense means competent and effective legal aid to the downtrodden, poor and weaker sections of the society, to every citizen, so that no citizen is denied his or her right for securing justice on the ground of economic or other disabilities. Now, on to the topic of women empowerment, I would like to speak because it is the request of the district judge to address on women empowerment, because there are several women sitting here and I would feel that the message would go to each and every woman as to what exactly would mean women empowerment. दाना टूर्स एंड ट्रेवल्स इराक पैकेज बगदाद, नजफ, करबला, हिला, कुफा, काजमिया celebrate 11वीं in Baghdad Sharif. Limited seats available. 11 days and 10 nights. Departure 21st October. Package includes airport to airport transportation, ticket, visa, Astana stay, all ziyarat. Per passenger 85,000 only. Limited seats available. Contact 939 485 4888.